بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سڑکوں پر موجود بھکاریوں کے لیے ایک بات تو طے ہے کہ وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ان لوگوں کو چھوڑ کر جو کہ پیشہ ور ہوتے ہیں، اگر صرف ان لوگوں کو دیکھا جائے جو کہ حقیقی معنی میں ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس دنیا کی نعمتیں اور رنگینیاں ان لوگوں کو کم ہی میسر آتی ہیں۔ ایسا ہی بھکاری گلیوں میں مانگ کر گزارا کرتا تھا، لیکن ایک پولیس والے کی وجہ سے اسے اپنے والدین کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ مک میئرز کو ان سڑکوں پر مانگ کر گزارا کرتے ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے تھے، اور اب اس کو سخت گرمی اور سخت بارشوں میں کھلے آسمان تلے سونے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پولیس والے تھے، چونکہ جس جگہ وہ رہتا تھا وہاں پر بھیک مانگنے پر پابندی تھی، اور اگر وہ بھیک نہ مانگتا تو کھاتا کہاں سے؟ اس وجہ سے اس کو اکثر اوقات پولیس والوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جو کہ اسے گرفتار کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ ایک پولیس والا اس پر کافی مہربان تھا، یہ اس کو جب بھی پکڑتا اس کو ایک وارننگ دے کر چھوڑ دیتا، لیکن اس کے لیے بھیک نہ مانگنا بھوکے مرنے کے مترادف تھا۔ ایک دن یہ پولیس والا بھی تنگ آ گیا اور اس نے اس کو گرفتار کرنے کا پلان بنا لیا۔ وہ جب اسے گرفتار کر کے اس پر کیس چلانے کے لیے اس کی ڈیٹیلز پوچھنے لگا تو تب اسے اس شخص کی قسم پرسی کا اندازہ ہوا۔ اس نے اس بھکاری سے شناختی کارڈ دکھانے کا کہا، جس پر بھکاری نے جواب دیا کہ میرا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میرا نام مک میئرز ہے۔ پولیس والے کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس شناختی کارڈ ہی نہ ہو۔ اب پولیس والے کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ کیوں یہ شخص کوئی جواب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس والے نے اس سے مزید سوالات پوچھنے شروع کر دیے، لیکن کسی کا بھی اس نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ خیر، پولیس والے نے جب اس سے اس کی زندگی کا حال بتانے کو کہا تو تب اس نے بتانا شروع کیا کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرے سوتیلے ماں باپ مجھے پال رہے تھے، لیکن میرے سوتیلے بہن بھائی مجھ سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ میرے ماں باپ کی وجہ سے کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ اچھا دور زیادہ عرصے تک نہ چلا۔ میرے سوتیلے ماں باپ کا جلد ہی انتقال ہو گیا اور میں اپنے سوتیلے بہن بھائیوں سے تنگ آ کر اپنے گھر سے بھاگ گیا۔ گھر سے بھاگنے کے بعد میرے لیے زندگی آسان ہونے کے بجائے مزید سخت ہوتی چلی گئی۔ مجھے کھلے آسمان تلے سونا پڑتا تھا، اور نہ تو میرے پاس کھانے کو پیسے تھے اور نہ ہی میرے پاس نوکری حاصل کرنے کے لیے کوئی ہنر تھا۔ خیر، ایک شخص سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی اور ایک ٹرک ڈرائیور بن گیا۔ ٹرک کے لمبے سفر اور کھلی روڈز پر میں اپنا وقت گزار کے بڑا ہی خوش ہوتا تھا، لیکن ہر خوشی کی طرح میری یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہ چلی۔ مجھے اس نوکری سے نکال دیا گیا اور میں ایک بار پھر سے سڑک پر بے یار و مددگار گھومنے پر مجبور تھا۔ میں تب سے بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ اس پولیس والے نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تم اپنا شناختی کارڈ بنوا لو تو حکومت کی طرف سے تمہیں امداد مل سکتی ہے۔ اس بات پر یہ شخص رضامند ہو کر شناختی کارڈ بنوانے چلا گیا۔ وہاں پر موجود سٹاف نے اسے اس عمر میں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے ڈاکومنٹس کی ایک لمبی لسٹ بتا دی، جس میں ان نے اسے رہائشی پتہ بتانے کا بھی کہا، جو کہ اس شخص کے پاس نہ تو تھا اور نہ ہی مستقبل قریب میں اسے ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس پولیس والے کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے معاملات کی خود سے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پولیس والے نے دن رات محنت کر کے اس شخص کی ڈیٹیلز ڈھونڈنا شروع کر دیں، اور خوش قسمتی سے اس کو اس شخص کا برتھ سرٹیفکیٹ مل گیا، اور تب جا کر اسے اس بھکاری کا اصل نام بھی پتہ چل گیا، جو کہ اس کے اصل ماں باپ نے اسے دیا تھا۔ اس کا اصل نام گورڈن مائیکل اوکلے تھا۔ اس کو اب اس بنیاد پر اپنا آئی ڈی کارڈ بھی مل گیا۔ جلد ہی اس پولیس والے کی اس خاص محنت کی خبر میڈیا پر بھی آ گئی، اور میڈیا والوں نے اس بھکاری اور پولیس والے کو انٹرویو کے لیے بلایا۔ یہ خبر ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر مارک ایسکنز تک بھی پہنچی، اور مارک نے اس بھکاری کی مکمل ڈیٹیلز ڈھونڈنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یقیناً یہ شخص خاص ہے اور یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی فیملی آج بھی ضرور موجود ہوگی۔ اب اس پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے دن رات ایک کر کے اس بھکاری کے رشتہ داروں کی کھوج شروع کر دی، اور انہیں کیا معلوم تھا کہ اس کھوج کا نتیجہ ان کی سوچ سے بھی بڑا ہوگا۔ ایسکنز کو اس شخص کی اصل ماں کا پتہ چل گیا، جس کا نام مارین پاولین اوکلے تھا۔ اس کی ماں کی بھی بڑی ہی دردناک کہانی ہے۔ اس کی ایک نیوی آفیسر سے شادی ہوئی، لیکن اس کی اس کے ساتھ نہ بن سکی، چنانچہ اس نے اس سے طلاق لے لی۔ طلاق کے بعد بھی اس کے حالات بہتر نہ ہوئے، اور بہت جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا بھی تندرست نہیں ہے۔ اسے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے بیٹے کے معدے میں السر ہے۔ اب اسے ایک سخت فیصلہ کرنا تھا۔ اگر وہ اسے یعنی اس بھکاری کو اپنے ساتھ رکھتی تو اسے اس کو اپنے سامنے روز بروز موت کے قریب ہوتے دیکھنا پڑتا، اور اگر وہ اسے کسی امیر جوڑے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے دے دیتی تو اس کا علاج تو ہو جاتا، لیکن اسے اپنے بچے کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور کرنا پڑتا۔ اس نے اپنے بچے کی زندگی کے آگے اپنے جذبات ہار دیے اور اسے ایک امیر جوڑے کو گود دے دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ناظرین کو ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اس انویسٹیگیٹر نے کافی محنت کے بعد اس بھکاری کی فیملی کو بھی ٹریک کر لیا، اور اتفاق سے وہ ابھی زندہ تھے۔ انہیں جب اپنے بچے کا پتہ چلا ہوگا تو وہ اس سے
اور جب یہ بھکاری اپنی اصل ماں اور فیملی سے ملا ہوگا تب ان سب کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے، یہ بات الفاظ میں بیان کرنا بے حد مشکل ہے۔ خیر، اب یہ اپنی فیملی سے مل چکا تھا اور بہت جلد اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہونے والا تھا۔ اس پولیس آفیسر اور اس پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کی تمام تر کاوشوں کی وجہ سے اس شخص کو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔